بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بھگوان کے بعد تم ہو، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ 2 آدمی آ گئے جنہیں میں نے بلوایا تھا۔ یہ دونوں گزشتہ رات بھی آئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ مسلمان منشی کا ان کے ساتھ میل جول تھا۔ منشی کبھی کبھی جوا کھیلا کرتا تھا، چوری چکاری کا عادی نہیں تھا، اس نے کبھی شراب اور چرس نہیں پی تھی، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا۔ بدماشوں میں اس کا اثر و رسوخ تھا، لٹھ باز اور گھونسے باز بھی تھا۔ ان دونوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہندو سیٹھ کو غنڈوں کی ضرورت رہتی تھی۔ یہ دونوں سیٹھ سے کبھی کبھار پیسے لیتے تھے اور یہ پیسے انہیں منشی کی معرفت سے ملتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ 4 اور انہی کی کماش کے آدمی تھے جو سیٹھ کے اشارے پر ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان سب میں صرف ایک ہندو تھا، باقی سب مسلمان تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ مسلمان کے حصے میں غنڈہ گردی ہی آئی تھی اور وہ ہندو کے کرائے کے غنڈے تھے۔ میں نے انہیں واز نہیں سنایا، نہ ڈرایا دھمکایا۔ میں نے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ رکھا، دوسرے کو بھیج دیا۔ یہ ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس نے ایک دکان کا تالا توڑا تھا۔ میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ اور اس کا ساتھی نقب زنی میں شریک تھا تو بول پڑے، میں اسے سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کو پولیس انسپیکٹر بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے انکار کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اگر انسپیکٹر ہوشیار ہو تو وہ اس انکار میں سے اقرار کی بو پا ہی لیتا ہے، مگر اس شخص کا انکار صحیح معلوم ہوتا تھا۔ اسے میں نے 4 گھنٹے اپنے ساتھ رکھا اور جرح سے بے حال کر دیا۔ یہ آدمی منشی کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ سیٹھ کے ساتھ منشی کی کیا گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ انکشافات کیے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ منشی کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں اور اسے بھی چھٹی دے دی۔ میں نے منشی کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی۔ قانون کے تقاضے پورے کر کے میں نے مجسٹریٹ کو اور محلے کے 2 عقل مند قسم کے آدمیوں کو ساتھ لے کر مسلمان منشی کے مکان کا تالا توڑا۔ یہ 3 کمروں کا درمیانہ درجے کا مکان تھا۔ عام قسم کا گھریلو سامان پڑا ہوا تھا، ٹرنک زیادہ نہیں تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے تلاشی لی۔ ایک الماری میں کچھ کپڑے، کتابیں اور کچھ پرانے اخبار رکھے تھے۔ منشی کا ذوق دیکھنے کے لیے میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دیں۔ یہ سب ناول تھے۔ ایک ناول میں سے ایک تصویر گری، میں نے اٹھا لی۔ ایسی تصویر میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ راز کچھ کچھ کھلتا جا رہا تھا۔ تصویر کی الٹی طرف ہندی میں ایک فقرہ لکھا تھا۔ میں ہندی نہیں پڑھ سکتا تھا، مجسٹریٹ سے پڑھوایا۔ لکھا تھا، بھگوان کے بعد تم ہو۔ تصویر نے مجھے چونکا دیا اور ایسے لگا جیسے میرا بخار اتر گیا ہو۔ مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ میں غلط لائن پر نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تصویر کی برآمدگی کا باقاعدہ مشیر نامہ تحریر کیا اور جن 2 آدمیوں کو میں نے ساتھ رکھا تھا ان کے دستخط لیے۔ میں نے مکان کے اندر کے دروازے بند کر کے سربا مہر کر دیے، پھر باہر کے دروازے کے ساتھ اپنا تالا لگا کر سربا مہر کر دیا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ ہندو سیٹھ سے جا کر کہو کہ وہ فوراً تھانے پہنچے۔ میں تھانے چلا گیا۔ ASI ملزم کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں لے گیا تھا۔ انہیں اگلے روز واپس آنا تھا۔ اب میرا اور سیٹھ کا مارکا تھا۔ میں اس کے آنے تک دماغ پر زور دے کر سوال سوچتا رہا اور سوالوں کے اشارے کاغذ پر لکھ لیے۔ سیٹھ آ گیا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ ان کی تفصیل بتا دیں۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کا فرض ہے کہ ایسی معلومات نوٹ کر لیا کریں۔ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ مجھے آپ کا جواب زبانی یاد ہے۔ ایک بیوی، ایک بیٹا عمر 13 سال، دوسرا بیٹا عمر 9 سال اور ایک بیٹی عمر 6.5 سال۔ دوبارہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟
ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ایک اہم فرد کو بھول گئے۔ میں نے کہا اگر وہ فرد مر چکا ہے تو اور بات ہے، آپ مجھ سے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے سٹ پٹا کر کہا آپ معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سیٹھ صاحب، میں نے بڑے تحمل سے کہا میں آپ کو یاد دلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ آڑت کی ایجنسی میں نہیں، تھانے میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، میرا ذرہ بھر احترام نہ کریں، قانون کا احترام کریں۔ میرا فرض بڑا ہی ناخوشگوار ہے، میرے ساتھ تعاون کریں۔ بھائی صاحب، اس نے کہا میں نے آپ کو گھر کے جو افراد بتائے تھے وہی ہیں۔ ان 2-3 دنوں میں میری اولاد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کے تمام بچے زندہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ نہیں۔ بملا کہاں ہے؟ میں نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا۔ اس کے چہرے کا اتنا صحت مند رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ وہ تھا تو ہوشیار آدمی، لیکن سورج کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور پوچھا سیٹھ صاحب، آپ کی بیٹی بملا کہاں ہے؟ کون بملا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے وہ فیملی گروپ فوٹو اس کے آگے رکھ دی جو مجھے کشیدہ کاری کی کتاب سے ملی تھی۔ اس نے فوٹو میز سے اٹھانی چاہی، لیکن میں نے پیچھے کر لی اور اس فیملی گروپ فوٹو کی ایک اور کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ مجھے مسلمان منشی کے گھر سے ایک ناول میں سے ملی تھی۔ میں نے سیٹھ کو اس کاپی کی الٹی طرف دکھائی۔ ہندی میں لکھا تھا بھگوان کے بعد تم ہو، بملا۔ کشیدہ کاری کی کتاب پر بھی بملا لکھا ہوا تھا۔ سیٹھ نے سخت چوٹ کھائی مگر سنبھل گیا۔ میں نے اسے ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی جوان بیٹی کی کشیدہ کاری کی کتاب میں سے اس کے مسلمان منشی کی فوٹو بھی نکلی ہے۔ وہ سنبھل کر بولا مسٹر احمد یار، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی تفتیش کو چوری کی اس واردات تک محدود رکھیں۔ میں قانون شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جوان لڑکی جو گروپ فوٹو میں ہے میری کچھ لگتی ہے یا نہیں؟ اس کا واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جب آپ سے کہوں گا مجھے اس لڑکی پر شک ہے تب آپ مجھ سے پوچھنا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، پھر میں آپ کو اس کے متعلق ساری معلومات دے دوں گا۔ آپ نے پہلے منشی کو نوکری سے کیوں نکالا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے ایمان تھا، اس نے کہا۔ بددیانت تھا۔ بددیانتی کی صرف ایک مثال دیجیے۔ میں نے کہا لیکن اب یہ احتیاط ضرور کیجیے گا کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ یا الفاظ آپ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا گھر لٹ گیا ہے اور آپ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی بملا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ فرض کر لو کہ یہ لڑکی میری بیٹی ہے تو کیا اس نے میرے گھر ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے کہا ڈاکے کے بعد صورت بدل گئی ہے۔ اب اگر آپ اپنی رپورٹ واپس لے لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے گھر نقب نہیں لگی اور کوئی نقصان نہیں ہوا تو بھی میں اپنی تفتیش مکمل کروں گا۔ اور سنو سیٹھ، میں نے ہلکے سے دبدبے سے کہا، مجھے ابھی آپ سے ایسے سوال پوچھنے ہیں کہ آپ کی ساری سوشل حیثیت ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایک مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہوش میں آؤ سیٹھ۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا مجھے ذرا سوچنے کی مہلت دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ ملزم تو نہیں، آپ بے شک گھر چلے جائیں، اطمینان سے سوچیں۔ میں نے اسے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ذہن سے بوجھ اتار دینا چاہا اور کہا آپ نے کہیں نقب نہیں لگائی بلکہ آپ کے گھر میں نقب لگی ہے۔ مجھے مجرموں کو پکڑنا ہے اور آپ کا مال برآمد کرنا ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ اسی دوستانہ لہجے میں اسے دھمکا بھی دیا جائے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے واقعات کا بمائے ثبوت علم ہوا ہے جو براہ راست آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر مجھے اپنے دل میں چھپی باتیں بھی بتا دیں گے تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے اس پر پھینکنے کے لیے 2 بم رکھے ہوئے تھے، مگر مجھے یہ اشارہ نہیں دینا چاہیے تھا جو میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں ایسے آدمی کو دھمکی دے رہا ہوں جو میرے خلاف جلوس بھی نکلوا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ شام کو سامنے آ گیا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ 6 ہندو آئے، ان میں سیٹھ بھی تھا۔ اس نے تعارف کرایا، ان میں سے ایک اس ضلع کی کانگریس پارٹی کا صدر تھا اور باقی سیاسی لیڈر اور تاجر تھے۔
ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ وہ مجھ پر یہ الزام عائد کرنے آئے تھے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میں ایک ہندو سیاسی لیڈر یعنی سیٹھ کو پریشان کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے بہت بحث کی لیکن ان کا لب و لہجہ اور رویہ توہین آمیز تھا۔ انہوں نے میری تفتیش کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیا۔ کانگریس کے ضلعی صدر نے کہا، آپ اس شہر میں جانے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ پاکستان کہیں اور جا کر بنائیں، یہ ہندوؤں کا شہر ہے۔ اگر آپ سے اس واردات کے مجرم نہیں پکڑے جاتے تو جواب دے دیں۔ وہ مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میں الٹی سیدھی باتیں کر گزروں اور وہ اپنے الزامات صحیح ثابت کر دیں، لیکن مجھے اپنے آپ پر پورا قابو تھا۔ ایک ہندو نے کہا، ان سیٹھ سے ایسے سوال پوچھو جن کا تعلق واردات سے ہے۔ لالا جی، میں نے کہا، میں ٹریننگ لے کر تھانے دار بنا تھا، مجھے مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ میں وہ سوال پوچھوں گا جو میں بہتر سمجھوں گا۔ میں جو کچھ پوچھنا چاہوں گا وہ میں ضرور پوچھوں گا۔ ہم کمشنر کے پاس جا رہے ہیں، صدر نے کہا۔ آپ ایک ہندو لیڈر کو ہراساں کر رہے ہیں جس کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، اور آپ انہیں صرف اس لیے ہراساں کر رہے ہیں کہ مجرم مسلمان ہیں۔ آپ انہیں پکڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کمشنر کے پاس جائیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپس میں کھسر پسر کی اور ایک نے ٹیلی فون پر ہاتھ رکھ کر دوسروں سے کہا، میں کمشنر کے لیے کال یہیں سے بک کر لیتا ہوں۔ میں نے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، یہ کانگریس کا دفتر نہیں، پولیس اسٹیشن ہے، جائیے کسی پرائیویٹ فون پر کال بک کروائیے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ قوم ایک مسلمان کے خلاف کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ سیٹھ نے اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان سب کو استعمال کیا تھا یا یہ سب مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ اگر میں ان کافروں سے دبک گیا تو میں مسلمان کی حیثیت سے اور پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے ان کا غلام ہو جاؤں گا اور جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اکیلا تھا۔ جس طرح یہ ہندو لیڈر متحد ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے اس طرح شہر کے مسلمانوں سے میں اتحاد کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کی وہاں کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ اب مجھ اکیلے کا مقابلہ اتنے سارے ہندو لیڈروں سے تھا۔ وہ مجھے کمشنر کی دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ایکسچینج کو بلایا۔ آپریٹر سے کہا کہ میں تھانہ انچارج احمد یار خان بول رہا ہوں۔ ایس پی صاحب کی کال بک کر لو لیکن فوراً ملا دو۔ اگر وہ دفتر میں نہ ہوں تو ان کا گھر کا نمبر ملا دو۔ یہ ایس پی انگریز تھا۔ ایک دیسی تھانے دار کی ایک انگریز ایس پی کے سامنے حیثیت وہی تھی جو پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے کسی پرائیویٹ کمپنی کے چپڑاسی کی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ انگریز اپنے قانون کے تحفظ کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایکسچینج نے تھوڑی سی دیر میں مجھے ایس پی کے پی اے سے ملوا دیا۔ وہ بھی انگریز تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک تھانے کا ایس ایچ او ایس پی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس نے بادشاہوں کے لہجے میں پوچھا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے نقب زنی کی واردات کے متعلق بتایا اور شکایت یہ کی کہ یہاں کے کانگریسی لیڈر مجھے تھانے میں آ کر دھمکیاں دے گئے ہیں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس واردات کے اندر بھی ایک واردات ہے۔ میں صرف یہ حکم لینا چاہتا ہوں کہ میں ان کانگریسی ہندوؤں کو خوش کروں یا شہنشاہ برطانیہ کے قانون کو۔ انگریز کو اپنی بات پر لانے کے لیے میں نے شہنشاہ برطانیہ پر زیادہ زور دیا۔ پی اے نے کوئی اور سوال کیے بغیر مجھے ایس پی سے ملا دیا۔ اس کا نام اے سی کیمبل تھا۔ اسے پولیس کے پرانے افسر کم ہی جانتے ہوں گے۔ وہ نیا انگلینڈ سے آیا تھا۔ سنا تھا کہ 15 سال پہلے وہ انسپیکٹر کے عہدے سے ہندوستان میں رہ چکا تھا۔ اردو بہت اچھی بولتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ ہندوستانیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور وہ تشدد کا قائل تھا۔ کسی بھی مسلمان، ہندو اور سکھ سیاسی لیڈر کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ 15 سال بعد وہ ایس پی کے عہدے سے پھر ہندوستان میں آیا اور اسے میرے تھانے والا ضلع دیا گیا۔ اب یہاں کے سیاسی حالات کچھ اور تھے۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ انگریز اب ہندوستانیوں کو فوجی بھرتی کی خاطر خوش رکھنا چاہتا تھا، مگر کیمبل صاحب کا رویہ وہی تھا جو 15 سال پہلے تھا۔ وہ صرف 4 مہینے ہندوستان میں رہا اور پھر اسے واپس بھیج دیا گیا۔ میں اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس کے پی اے نے مجھے اس سے ملا دیا تو میں نے اسے وہی باتیں بتائیں
جو اس کے پی اے کو بتا چکا تھا۔ اس نے ہندو لیڈروں کو ایک گالی دی اور صرف اتنا کہا کہ میں کل آ رہا ہوں۔ دوسرے دن 9:30 بجے وہ اچانک آ گیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ میری کرسی پر بیٹھ کر اس نے کہا، بہت جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بتا دیا، لیکن جو باتیں ابھی چھپا کے رکھی ہوئی تھیں وہ نہ بتائیں، یہی بہتر سمجھا۔ اس نے کہا، ان سب کو فوراً بلاؤ۔ میرا اے ایس آئی ملزم کو لے کر گیا ہوا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ میں ابھی ان لیڈروں کے گھروں وغیرہ سے واقف نہیں ہوں، انہیں ڈھونڈو اور فوراً تھانے لے آؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل پرانا آدمی تھا، میں اس کی پھرتی کی داد دیتا ہوں۔ اس نے نصف گھنٹے میں 5 لیڈروں کو ہندو سیٹھ سمیت تھانے میں اکٹھا کر لیا۔ اپنے سامنے بٹھا کر ایس پی نے ان سے پوچھا، تمہیں اس انسپیکٹر کے خلاف کیا شکایت ہے؟ ضلع کے کانگریسی صدر نے کہا، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندو کے نقصان پر خوش ہے، تفتیش میں ٹال مٹول کر رہا ہے، مجرموں کو پکڑنے کے بجائے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہے اور وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہے۔ اسے حکم دیا جائے کہ طریقے سے تفتیش کرے اور شریف اور باحیثیت لوگوں کو بار بار تھانے بلا کر ہراساں نہ کرے۔ ایس پی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، وہ ایس ایچ او یہاں سے چلا گیا ہے جو تفتیش میں ٹال مٹول کیا کرتا تھا۔ میں نے ہندو سیٹھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے ایک لڑکی کے اغوا کا کیس رجسٹر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ لڑکی مسلمان تھی۔ تم اس لڑکی کو چھوڑو، ایک ہندو نے کہا، ہم نقب زنی کے اس کیس کی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی اس کی کیس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ بم پھینک دیا جو کسی اور موقع کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مجھے مسلمان منشی کا جرائم پیشہ دوست بہت کچھ بتا گیا تھا۔ میں نے کہا، نقب زنی کے اس کیس کے ساتھ اس لڑکی کے اغوا کا گہرا تعلق ہے۔ مجھے ابھی پوری طرح یقین نہیں ہوا تھا کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ 2 تصویریں مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ یہ محض میری خود اعتمادی اور تجربہ تھا کہ میں نے ایک الزام توپ کی طرح داغ دیا۔ میں نے کہا، جب تک یہ لڑکی برآمد نہیں ہوگی نقب زنی کی واردات کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی۔ نقب میرے گھر میں لگی ہے، ہندو سیٹھ نے کہا۔ میں کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتا جس کا تعلق میرے گھر سے ہو۔ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے اسے کہا، اور پھر ایس پی کی طرف دیکھ کر کہا، جناب، وہ لڑکی اس سیٹھ نے اغوا کرائی ہے۔ اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کی اپنی بیٹی کہاں ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے ایک مسلمان کانسٹیبل اور عیسائی محرر کو بلایا۔ میں ان سے مسلمان لڑکی کے اغوا کے متعلق کچھ معلومات کی تصدیق کروا چکا تھا۔ یہ میرے یہاں آنے سے پہلے کی واردات تھی۔ اس عیسائی محرر سے میں نے کہا کہ صاحب بہادر کو بتاؤ کہ پہلے ایس ایچ او نے مسلمان لڑکی کے اغوا کا کیس رجسٹر نہیں کیا تھا۔ اس نے سنا دیا کہ ایک مسلمان یہ رپورٹ دینے آیا تھا کہ اس کی غیر شادی شدہ بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس ہندو سیٹھ پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ایس ایچ او ہندو تھا۔ اس نے اس مسلمان کو پہلے ٹالا، پھر ڈرایا اور بعد میں یہ کہہ کر تھانے سے نکال دیا کہ تمہاری بہن اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ایس پی نے پوری بات نہ سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کیس میں اور کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے ہندو لیڈروں کو اپنی عادت کے مطابق بڑی بےہودگی سے ڈانٹ کر باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ سب اٹھ کر باہر کو چلے تو میں نے ہندو سیٹھ کا بازو پکڑ کر کہا، آپ یہیں تشریف رکھیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سیٹھ صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگلے حکم تک اپنے ساتھ ہی رکھو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایس پی کے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر بھی تھا۔ ایس پی نے مجھ سے تھانے کے پہلے تھانے دار کا نام پوچھ کر اپنے انسپیکٹر کو نوٹ کروایا اور حکم لکھوایا کہ اسے فوراً معطل کر کے انکوائری شروع کروا دو۔ ایس پی نے مجھے کہا کہ میں اس کے خلاف شہادت تیار کروں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کے اغوا کا نقب زنی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے وہ فوٹو دکھائے جو میدان میں پڑے ہوئے ٹرنک کے قریب سے کشیدہ کاری کی کتاب میں سے برآمد ہوئے تھے، اور وہ فوٹو بھی جو مسلمان منشی کے گھر سے ناول سے برآمد ہوا تھا۔ بملا ہندو سیٹھ کی جوان بیٹی تھی۔ منشی کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ خوبرو اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس کی تصویر بملا نے اپنی کشیدہ کاری کی کتاب میں رکھی ہوئی تھی۔ بملا کے پاس اپنی اکیلی شاید کوئی تصویر نہیں تھی۔ اس نے اپنا فیملی گروپ فوٹو اسے دے دیا تھا اور پیچھے لکھا تھا، بھگوان کے بعد تم ہو۔
اس فقرے کے نیچے بملا نے اپنا نام لکھا تھا۔ منشی کے جرائم پیشہ دوست کی اطلاع کے مطابق ہندو سیٹھ نے منشی کی بہن کو اغوا کروا دیا تھا۔ ادھر بملا بھی لاپتہ تھی، جس سے ظاہر ہے کہ منشی لے گیا تھا۔ میرے شکوک کے مطابق نقب زنی اس منشی نے کروائی تھی اور یہ انتقامی کارروائی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس واردات میں بملا کا بھی ہاتھ تھا یا نہیں، اور میں نے معلومات اور شکوک کو اینٹوں کی طرح جوڑ کر جو عمارت بنائی تھی وہ کتنی کچھ مضبوط تھی۔ میں نے یہ ساری شہادت ایس پی کو سنا دی اور اسے کہا کہ منشی کی بہن برآمد ہو نہ ہو، مجھے منشی کی تلاش ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ملزم کو میں نے خون کے معائنے کے لیے متعلقہ ایکسپرٹ کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ ایس پی دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے خلاف ہندوؤں نے جو الزام عائد کیے ہیں وہ صحیح تو نہیں۔ میں نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور چلا گیا۔ وہ جتنی دیر میرے تھانے میں رہا میرا خون خشک ہوتا رہا۔ اس کے جانے کے کچھ وقت بعد میرا اے ایس آئی ملزم کو لے کر واپس آ گیا۔ اس نے اس کے خون کی بڑی تفصیلی رپورٹ کی ایک نقل مجھے دی۔ میں نے اسے پہلی رپورٹ سے ملایا۔ خون کا گروپ اور دیگر کوائف ایک ہی جیسے تھے۔ اس ملزم کی گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ میں جب ہندو سیٹھ کی رپورٹ پر اس کے ساتھ موقع واردات پر گیا تھا تو میں نے دیوار میں لگی ہوئی نقب یعنی سوراخ کو غور سے دیکھا تھا۔ وہاں مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ سوراخ کے قریب مجھے اینٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا جس کی لمبائی 3 انچ سے ذرا کم تھی۔ یہ تکون شکل کا تھا۔ اس کی نوک خنجر کی نوک کی طرح تھی۔ اس نوک پر مجھے سرخی نظر آئی۔ اٹھا کر دیکھا تو شک ہوا کہ یہ سرخی خون کی ہو سکتی ہے۔ سونگھا تو بو خون کی ہی محسوس ہوئی۔ ایسی چیزیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے گہری نظر چاہیے۔ میں نے یہ ٹکڑا ہاتھ میں لے کر دیوار کے سوراخ کو پھر غور سے دیکھا۔ اینٹیں سالم نکالی گئی تھیں۔ نقب زنی میں اینٹیں سالم ہی نکالی جاتی ہیں، لیکن اس واردات میں ایک اینٹ ٹوٹ گئی تھی۔ اگلا حصہ نکل گیا تھا، پچھلا حصہ دیوار میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ اس طرح ٹوٹی تھی کہ اس کا جو حصہ دیوار میں رہ گیا تھا اس کی نوکیں بن گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا نوکیلا ٹکڑا اس اینٹ کے آگے رکھا تو ایک جگہ فٹ آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ ٹکڑا اینٹ کے ساتھ تھا تو سوراخ کے راستے میں آتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلا آدمی اس سوراخ سے رینگ کر اندر گیا تو اس نوک نے اس کے کندھے یا بازو کو زخمی کر دیا ہوگا۔ اس کی نوک پر سرخی اسی آدمی کے خون کی ہوگی۔ اس نے خود یا اپنے کسی ساتھی سے کہہ کر اس اوزار سے یہ نوک توڑ دی ہوگی جس سے اینٹیں نکالی گئی تھیں۔ اس طرح یہ ٹکڑا سوراخ سے الگ ہو گیا۔ اینٹ چونکہ زمین کے ساتھ تھی اور بہت ہی پرانی تھی، اس لیے اس میں سیم اور نمی تھی۔ نمی کی وجہ سے اینٹ کے ٹکڑے نے خشک اینٹ کی طرح خون چوسا نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت یہ ٹکڑا اے ایس آئی کو دے کر اسے کہا تھا کہ اسے محفوظ طریقے سے کانسٹیبل کے ہاتھ معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دے۔ جب اگلے روز رپورٹ آئی تو میرا قیاس صحیح نکلا۔ یہ واقعی خون تھا۔ متعلقہ ماہر نے خون کا گروپ اور اس کی کثافت وغیرہ کی رپورٹ لکھ دی تھی۔ اس رپورٹ پر میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جس کے جسم پر تازہ زخم یا ذرا گہری خراش ہو۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ کام پیشہ وروں کا ہے۔ چنانچہ میں نے شہر کے سزا یافتہ اور مشتبہ افراد کو تھانے میں بلایا اور سب کو قمیضیں اتارنے کو کہا۔ انہوں نے قمیضیں اتاری تو میں نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ ایک آدمی کے دائیں کندھے پر جہاں بازو کا جوڑ ہوتا ہے پھاہا چپکا ہوا تھا اور اس پر کراس کی شکل میں چپکنے والی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ روئی اور ٹیپ میلی نہیں تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ایک آدھ دن سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ میں نے کسی سوال اور جواب کے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا، پھر اسے اسی ایگزامینر کے پاس اس کے خون کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس کے خون کے تمام تر کوائف وہی نکلے جو اینٹ کے ٹکڑے پر لگے ہوئے خون کے تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اس ٹکڑے پر اسی آدمی کا خون تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھا لیا۔ اس آدمی کے ریکارڈ پر 4 گرفتاریاں یعنی 4 مقدمے تھے، جن میں سے 2 میں وہ عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا اور 2 میں اسے سزا ملی تھی۔ اس کی سب سے پہلی والی واردات نقب زنی کی تھی، جس میں 3 افراد گرفتار ہوئے تھے۔ 2 کو سزا ہو گئی تھی، یہ بچ گیا تھا۔ اس کی عمر 40 سے ذرا کم تھی۔ جسم، زبان اور دماغ پھرتیلا تھا۔
میں نے اس سے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے یہ پوچھا، مقدمہ لڑو گے یا اقبالی بیان دو گے؟ میرا جرم کیا ہے حضور؟ نقب زنی۔ کہاں؟ مجھ پر جرح نہ کرو، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں کچھ کہے اور پوچھے بغیر گرفتار کر لیا ہے، تم خود استاد ہو، یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس طرح صرف اسے گرفتار کیا جاتا ہے جس کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت مل جائے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت اور شہادت ہے تو چالان کاٹیے اور چلیے عدالت میں۔ یہ آدمی پکا استاد تھا، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ تشدد برداشت کرنے کا عادی ہے۔ تم اپنی ہسٹری شیٹ سے واقف ہو، میں نے اسے کہا۔ عادی مجرم کو عموماً سلطانی گواہ نہیں بنایا جاتا، لیکن میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے تمام ساتھی کل تک گرفتار ہو جائیں گے۔ تم مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ داروغہ جی، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے، جس میں شاید طنز بھی تھا، کہا، عمر اسی چکر بازی میں گزر گئی ہے، پولیس کی بڑی مار کھائی ہے۔ اب تو لوہے کی سلاخ گرم کر کے پیٹھ پر رکھ دو، اف نہیں کروں گا۔ کوئی سا لالچ دے لو، اپنے پیر استاد کو بدنام نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، سلطانی گواہ یا اقبالی بیان کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لب و لہجے میں استادوں والی خود اعتمادی تھی۔ میں نے خاصا وقت لگا کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن میری تلقین اور ترغیب کو اس نے بیکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اس کا پیر استاد کامل ہے۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی پتھر ہے، تشدد اور لالچ کا اس پر ذرہ بھر اثر نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی پچھلی ساری تاریخ سنائی گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے لے گئے۔ یہ تلاشی صرف کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے لی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسا منجا ہوا جرائم پیشہ گھر میں واردات کا کوئی سراغ نہیں رکھے گا۔ اس کے گھر گئے، وہاں اس کی بیوی تھی اور 3 بچے۔ بعض جرائم پیشہ افراد کی بیویاں ان کی کمزوری بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے خاوندوں کے پیشے سے نفرت کرتی اور پولیس سے ڈرتی ہیں، لیکن اس کی بیوی بھی جرائم پیشہ معلوم ہوتی تھی۔ پختہ کار عورت تھی، اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے برتن بھی الٹے کر دیے، فرشوں کو بھی ٹھونکا، مگر خاک بھی ہاتھ نہ آئی۔ مجھے یہی توقع تھی۔ ہندو سیٹھ کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا۔ میرا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تلاشی کے بعد میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں نے صرف ایک کانسٹیبل کو ساتھ رکھا اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے اور کاغذات تیار کر کے اس کا ریمانڈ لے لے۔ میں نئی سوچ کے مطابق ہندو سیٹھ کے گھر چلا گیا۔ سیٹھانی سے ملا، وہ سیدھی سادی ہندوانی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، پھر تسلی دلاسا دے کر کہا کہ ان کا سارا مال واپس مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کر لیا۔ بملا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا اور اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا۔ میں نے پینترا بدل کر پوچھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہاں چلی گئی ہے؟ اس کا سر جھک گیا۔ میں نے لہجے میں ہمدردی کا بڑا گہرا رنگ بھر کر کہا، آپ غم نہ کریں، میں آپ کے پہلے منشی کو 2 دنوں میں زمین کے نیچے سے بھی نکال لاؤں گا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے کہا، سیٹھ صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے روز ہی یہ بات بتا دیتے۔ انہوں نے آج صبح بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ نمک حرام منشی ورغلا کر کہیں لے گیا ہے۔ آخر یہ بات بنی کیسے؟ منشی کو اتنا موقع مل کیسے گیا تھا؟ وہ میرے چکر میں آ گئی، میرا یہ جھوٹ کام کر گیا۔ سیٹھ نے مجھے بملا کے متعلق بتا دیا ہے، سیٹھانی نے کہا۔ انہوں نے یعنی سیٹھ نے مجھے منع کیا تھا کہ بملا کے متعلق پولیس کو کچھ نہ بتانا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اگر نقب زنی کے ملزم پکڑے گئے تو عدالت میں بھی لڑکی کا نام آئے گا، ساری دنیا سنے گی، مگر انہوں نے خود ہی آپ کو بتا دیا۔ سیٹھانی نے مجھے بتایا کہ منشی بچوں کو پڑھانے گھر آیا کرتا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسے یہ لوگ گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ وہ زندہ دل اور چالاک آدمی تھا، جوان بھی تھا۔ سیٹھ کی جوان لڑکی بملا کی اس کے ساتھ تکلفی پیدا ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ نے توجہ نہ دی۔ منشی نے اپنا اعتماد پیدا کر رکھا تھا۔ گھر کے کئی انتظامات اسی کے سپرد تھے۔ وہ گھر کا بھیدی بن گیا تھا۔ وہ 8-9 سال ان کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس نے سیٹھ کی بیٹی کے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ 1.5 مہینہ گزرا، سیٹھ کو پہلی بار شک ہوا۔
اس کے بعد منشی کی حرکات کو چوری چھپے دیکھا جانے لگا۔ سیٹھ نے ایک روز اسے موقع پر پکڑنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن بھر کے لیے باہر جا رہا ہے۔ سیٹھ اور سیٹھانی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسرے بچے اسکول چلے گئے۔ گھر کے نوکر کو شام تک دانستہ چھٹی دے دی گئی۔ بملا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ منشی دکان پر تھا۔ سیٹھ اور سیٹھانی کے جانے کے بعد وہ سیٹھ کے گھر چلا گیا۔